آج کا ہمارا اگلا سوال ٹرپل طلاق، سنگل طلاق، طلاق احسن اور طلاق بدعت کے بارے میں ہے۔ طلاق سنت کو طلاق احسن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 228 سے 242 اور سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 1 سے 5، ان دو جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کا مکمل طریقہ بتایا ہے، طلاق کس طریقے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان مرد نے مسلمان عورت کو طلاق کہہ دیا، اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کو 3 مہینے یعنی 3 مینسٹرول سائیکلز اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہوگا، اور اس دوران شوہر کو ہی اس عورت کا خرچہ اٹھانا ہوگا۔ اگر وہ ان 3 مہینوں کے دوران رجوع ہوتے ہیں تو بنا کوئی حلالہ کے یا بنا کوئی نکاح کے رجوع ہو سکتے ہیں۔ 3 مہینے گزرنے پر وہ دونوں نکاح سے باہر ہو جائیں گے۔ نکاح سے باہر ہونے کے بعد رجوع کرنا چاہتے ہو تو ان دونوں کو پھر سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے پہلی طلاق کا۔ اگر پھر کچھ سال بعد پھر سے ان دونوں میں طلاق ہوتا ہے تو پھر یہی سیم طریقہ اپنانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرد آدمی نے 3 طلاق میں سے 2 طلاق کو استعمال کیا ہے، پھر دوسری طلاق کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو 3 مہینے کے دوران ہی رجوع کر سکتے ہیں، یا پھر 3 مہینے ہونے کے بعد نئے مہر اور نئے نکاح سے واپس مل سکتے ہیں۔ اگر پھر کچھ سال بعد دونوں میں تیسرا طلاق ہوتا ہے تب وہ واپس نہیں مل سکتے ہیں۔ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 230 میں کہہ دیا ہے۔ تیسری طلاق کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ عورت قدرتی طور پر کسی سے نکاح کرے اور قدرتی طور پر دوسرے شوہر سے اسلامی طریقے سے طلاق ہو، یا پھر دوسرے شوہر کا انتقال ہو، تب وہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ یہاں ہر چیز قدرتی ہونا چاہیے، نہ کہ پری پلان۔ اگر وہ پری پلان ہوتا ہے تو 2 سنگین گناہوں کا عمل ہوگا، ایک تو متعہ یعنی کانٹریکٹ میرج، دوسرا حلالہ۔ ان 2 گناہ کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے ابو داؤد حدیث نمبر 2076 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلل اور محلل لہو پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ محلل اس شخص کو کہتے ہیں جو کانٹریکٹ میرج میں دوسرا شوہر بنتا ہے، اور محلل لہو پہلے شوہر کو کہتے ہیں اگر وہ اس کانٹریکٹ میرج میں شامل ہوتا ہے۔ طلاق کا غیر اسلامی عمل جو مسلمان آج عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی بار میں 3 طلاق دینا اور عورت کو گھر سے باہر نکال دینا، اسے طلاق بدعت بھی کہتے ہیں، جو قرآن کی آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 228 سے ٹکراتی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ایک طلاق کہنے کے بعد عورت کو 3 مہینے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، جزاک اللہ خیر۔